لاک ڈاؤن میں نرمی مگر عوام احتیاط کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ کراچی میں کاروباری ہفتے کے آخری دن بازاروں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں۔ لاہور میں SOPs کی خلاف ورزی پر شالم مارکیٹ، چنگی امر صدو، ڈیفنس اور انارکلی بازار میں متعدد دکانیں سیل کر دی گئی۔ حکومت کا ملک بھر میں 9ویں اور 11ویں کے طلبہ کو پروموٹ کرنے کا اعلان۔ 10ویں اور 12ویں کے طلبہ کو 3% اضافی نمبر ملیں گے۔ 40% مضامین میں فیل ہونے والوں کو بھی پاسنگ مارکس ملیں گے۔ کورونا کے باعث سندھ، بلوچستان اور اسلام آباد میں اعتکاف کی مشروط اجازت، پنجاب میں اجازت نہیں ہوگی۔ خیبر پختونخوا کی چند مساجد میں اعتکاف کا اہتمام۔ علماء کا کہنا ہے اللہ نیت کا ثواب بھی دیتا ہے، لوگ گھروں میں عبادات کا اہتمام کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں مہک اسلام۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ندیم ملک لائیو۔ دیکھتے رہیے سما۔ رحیم یار خان میں خواجہ فرید یونیورسٹی برائے IT اینڈ انجینئرنگ فیز 2 کی تعمیر۔ ملتان میں نشتر ہسپتال فیز 2 کا قیام۔ DHQ ہسپتال ملتان کی تعمیر۔ وکٹوریا ہسپتال بہاولپور میں کارڈیالوجی، تھیلیسیمیا یونٹ، بون میرو ٹرانسپلانٹ اور سرجری بلاک کا قیام۔ 200 بیڈز کے اوپر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال اور نرسنگ کالجز کا قیام۔ اور جنوبی پنجاب میں لینڈ ڈیولپمنٹ ریزوننٹل لینڈ ڈیولپمنٹ کا منصوبہ۔ اسی طریقے سے جنوبی پنجاب کے اندر کروڑوں روپے کی مالیت سے غربت مٹاؤ پروجیکٹ کا قیام اور قبائلی علاقے کی ڈیولپمنٹ کا منصوبہ کروڑوں روپے کی مالیت سے۔ اور چولستان بہاولپور کی ڈیولپمنٹ کے لیے پورا ایک پیکج دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اربوں روپے کی لاگت سے جنوبی پنجاب میں نئی سڑکوں کی تعمیر، توسیع، پینے کا صاف پانی کی سپلائی، نہری پانی کا ترسیلی نظام، بے روزگار نوجوانوں کے لیے اخوت پروگرام کے تحت 50,000 روپے کے بلا سود قرضے۔ بہاولپور میں انڈسٹریل اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ اور ریلوے اسٹیشن سے بینیو ہسپتال رنگ روڈ کی تعمیر، جوڈیشنل رہائشی کمپلیکس اور متعدد فلائی اوورز کا قیام۔ یہ میں نے صرف آپ کے سامنے جنوبی پنجاب کے اندر اور ڈیرہ غازی خان کے اندر PTI اور بزدار حکومت، پنجاب کی حکومت کے پہلے پونے 2 سالوں کے صرف پروجیکٹس کہ جو صرف 15% بنتے ہیں میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں۔ ابھی 85% میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں یہ آپ کے سامنے گنوا سکوں۔ یہ صرف اور صرف کریڈٹ سردار عثمان بزدار صاحب کو جاتا ہے۔ اور پھر میں ایک اور خراج تحسین پیش کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو۔ کرونا وائرس کی جنگ شروع ہونے سے پہلے پورے پاکستان کے اندر میڈیا کے کچھ فیکٹر، کریکٹر اور ایکٹر اور اپوزیشن وہ بڑا کرٹیسزم کیا کرتی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی کے اوپر۔ لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے پچھلے 4 مہینوں میں کرونا وائرس آنے کے بعد میڈیا اپنے منہ سے یہ ایکسپٹ کرنے کو تیار ہو گیا ہے کہ پورے پاکستان میں اگر 6 یونٹس ہیں، 4 صوبے اور کشمیر اور گلگت بلتستان، اس میں اگر سب سے ایکٹیو، افیکٹو، ویجیلنٹ، باصلاحیت اور کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ فٹ پہ لڑنے والا اگر کوئی وزیر اعلیٰ ہے تو وہ سردار عثمان بزدار صاحب ہے۔ یہ کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے 36 اضلاع میں سے کم از کم 24 اضلاع کا فزیکلی جا کے دورہ کیا، وہاں کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں انفراسٹرکچر کا قیام، کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں آپ کے طبی آلات، آپ کی PPEs، حفاظتی ماسک، کوارنٹائن سینٹر کا قیام، ہسپتالوں کے اندر آئسولیشن ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس کا قیام۔ اور پھر انہوں نے ڈے بائی ڈے کرونا وائرس کے خلاف جو کیبنٹ کمیٹی انسداد کرونا وائرس بنائی، ڈیلی اس کو خود ہیڈ کر کے ڈے ٹو ڈے جتنے ایشوز آئے ان کو کنفرنٹ کرتے ہوئے ان چیلنجز کو ایڈریس کیا، ایکنالج کیا اور اس کا حل نکالا۔ اور اسی حل کے اندر
पंजाब पहले नंबर पर है कि आप सारे सहाफ़ी मेरे सामने बैठे हैं। सहाफ़ियों के लिए जो पैकेज अनाउंस किया था मैंने आज से पौने दो महीने पहले, ये वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की हदायत के ऊपर पहला सूबा है कि जिसने सहाफ़ियों के लिए, जिसके महकमा इत्तलाआत ने पूरा एक पैकेज दिया, जिस पैकेज के तहत जो सहाफ़ी कोरोना वायरस का शिकार होगा अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए उसको 1 लाख रुपया, जो खुदा न खास्ता अपनी जान की बाजी हारेगा कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ते हुए उसको 10 लाख रुपया, और उसकी लवाकिन को 10,000 रुपया माहाना पेंशन ताहयात, और फिर इसके अलावा बाकी इंसेंटिव भी। फिर उसके अलावा सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में तमाम के तमाम इशूज़, 8 से ज़ायद हमने लेबॉर्ट्रीज कायम की 72 करोड़ की मालियत से। पिछले 2 महीनों के अंदर हमने तकरीबन 16 अरब रुपया पंजाब के अंदर सरदार उस्मान बुज़दार साहब की सुपरविजन में कोरोना वायरस की जंग जीतने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम से लेके हस्पतालों के और बाकी तमाम इक्विपमेंट्स की खरीदारी तक एक एक चीज़ को 15 जनवरी से लेके आज तक कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने अपना किरदार अदा किया। तो मैं ये समझता हूँ जनूबी पंजाब की इज्जत है। पूरे पाकिस्तान के अंदर आज जनूबी पंजाब का सर फ़ख्र से बुलंद है कि जो उनके सपूत, उनका हीरो, मैंने एक दफ़ा उन्हें कहा था शेर शाह सूरी, तो बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था मेरे पे मीडिया की तरफ से। मैंने कहा जी इन्होंने इतने 1000 किलोमीटर सड़कें बना दी पहले साल के अंदर, तो शेर शाह सूरी ने GT रोड बनाई थी तो उसकी तारीफ हुई थी, तो सरदार उस्मान बुज़दार साहब की भी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के दिया हुआ जो लक़ब था वसीम अकरम प्लस, और जो मैंने उनको एक जनाब नाम दिया था शेर शाह सूरी का, तो अल्लाह पाक के करम से उन्होंने पौने 2 साल के अंदर अपनी अनथक मेहनत के साथ ये साबित किया है कि वो वाक़ईतन एक कामयाब वज़ीर आला है, एक कामयाब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। और मैं अपनी बात का अख्ताम स्पेशल उस इशू के ऊपर जिस इशू ने अपोजिशन को बेनकाब कर दिया है, आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन को बेनकाब कर दिया है। वो आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन जिसे आप लोग मुत्तहिदा अपोजिशन कहते हैं, मैं उसको आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन कहता हूँ। वो मुत्तहिदा अपोजिशन के जिसने मिसाके जमहूरियत, जिसको आप मिसाके जमहूरियत कहते हैं, मैं उसको राधा आओ मिल के खाएं आधा आधा वाला सिस्टम कहता हूँ। ये राधा आओ मिल के खाएं आधा आधा वाला सिस्टम वाले, वो मैं समझता हूँ 18वीं तरमीम का जो शेल्टर लेके घूमते फिर रहे थे और जो तमगा बसालत अपने सीने पे और तमगा इम्तियाज सजाए फिर रहे थे, जिसके तहत सारा दिन पिछले 10 सालों में वो कहते थे जनाब हमने 2010 में 18वीं तरमीम करवाने के बाद वफाक को मजबूत कर दिया, सूबों को मजबूत कर दिया, सूबों को बाख्तियार कर दिया, सूबों को बावकार कर दिया, सूबों के पास पैसा आ गया, सूबों के पास वफाक की दौलत तकसीम हो गई। लेकिन कोरोना वायरस ने क्या किया, हाय ये तूने क्या किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में। मैं समझता हूँ कि कोरोना वायरस के इस पूरे प्रोसेस ने इन 4 महीनों में इस पूरी अपोजिशन और इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की जो 18वीं तरमीम की गज़ल थी उसको मैं समझता हूँ कि नाकाम कर दिया है। आज ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि जिस 18वीं तरमीम के तहत सूबे अपने हिस्से की दौलत वफाक से तो ले जाते हैं, लेकिन अपने हिस्से की आई हुई दौलत में से अपने नीचे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर इक्वल तकसीम करने को तैयार नहीं हुए 10 साल। यही वजह है कि जनूबी पंजाब के अंदर महरूमी थी, यही वजह है कि जनूबी पंजाब का शायर, जनूबी पंजाब का दानिश्वर, जनूबी पंजाब का प्रोफेसर, जनूबी पंजाब का पॉलिटिशियन, जनूबी पंजाब का सियासतदान, जनूबी पंजाब का क्लर्क, जनूबी पंजाब का काश्तकार, जनूबी पंजाब का जिम्मेदार, जनूबी पंजाब का हर शहरी सारा दिन तख्ते लाहौर के ताने देकर अपनी एहसास महरूमी का रोना रोता था। वजह उसकी क्या थी? हालांकि यह रोना नहीं होना चाहिए था। 18वीं तरमीम के बाद पंजाब को अगर दौलत उसके हिस्से की वफाक दे देता था तो पंजाब का फर्ज बनता था जो 5-10 साल नाम नेहाद बुज़दिल आला शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर बरसे इक़्तिदार रहे, जिनको खादमे आला कहलाने का शौक था, जो आज 18वीं तरमीम के मामे चाचे ताए और फुफड़ बन के फिरते हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि उस 18वीं तरमीम के तहत आपका फर्ज बनता था
کہ NFC ایوارڈ میں جو دولت آپ کو ملی، آپ نے 2008 سے لے کے 2018 تک وہ ساری دولت ضلع لاہور، ضلع فیصل آباد، ضلع گجرانوالہ اور ضلع راولپنڈی، ان 4 ضلعوں کے علاوہ آپ نے پیسہ کہیں پہ لگانا گوارا نہیں کیا۔ یہ آپ نے پورے پنجاب اور جنوبی پنجاب کے ساتھ غداری کی، آپ غداری کے مرتکب ہوئے۔ آپ 18ویں ترمیم سے غداری کی، آپ نے 18ویں ترمیم کے جو 90% اچھائیوں کے اوپر مشتمل تھی، آپ نے اس کی اچھائیوں کو بھی برائیوں میں تبدیل کر دیا۔ آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ صوبائی فنانس بورڈ بناتے، اس کے تحت ضلع مظفر گڑھ، ضلع لیا، ضلع ڈیرہ غازی خان، ضلع بہاولپور، ضلع ملتان، ضلع راجن پور، ان کو اس NFC ایوارڈ کے تحت ملنے والی پنجاب کی دولت میں سے برابر کا ان کی آبادی کے مطابق حصہ دیتے، لیکن آپ نے حصہ نہیں دیا۔ تو آپ نے ثابت کیا کہ 18ویں ترمیم کو آپ نے ناکام کیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس 18ویں ترمیم کی جو اچھی چیزیں ہیں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور جو اس میں سے کچھ نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو ریموو کیا جائے، اور یہ بغیر کنسنسس کے نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ مل کر اس کو اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو دیکھیں گی۔ آخر میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے جنوبی پنجاب سے ایک ایسے فرد کو منتخب کیا کہ جو نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز کے مزداق، جس نے بڑی خاموشی کے ساتھ ہر قسم کی تنقید برداشت کی۔ پچھلے 2.25 سال جتنی تنقید سردار عثمان بزدار صاحب پہ ہوئی، لیکن قربان جاؤں بڑی خاموشی کے ساتھ سر نیچے کر کے پوری صلاحیت کے ساتھ وہ خدمت کرتے رہے، جنوبی پنجاب کی بھی اور پورے پنجاب کی بھی۔ اور آخر میں کرونا وائرس کی جنگ، آج ہر میڈیا چینل اور ہر اخبار وہ اپنے پورے رنگین پیج چھاپ کر یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں نمبر 1 اگر کسی نے کردار ادا کیا ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے کیا ہے۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہمیں اپنے ملک اور قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔